بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین سے دینار نکالنے والا نمازی۔ حضرت سیدنا ابو بکر بن فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اصرار کر کے ایک رومی دوست سے اسلام لانے کا سبب پوچھا تو اس نے بیان کیا کہ ہمارے ملک پر مسلمانوں کا لشکر حملہ آور ہوا، جنگ ہوئی، کچھ لوگ ہمارے قتل ہوئے، کچھ ان کے۔ میں نے اکیلے 10 مسلمانوں کو قیدی بنا لیا۔ ملکہ روم میں میرا بہت بڑا گھر تھا، میں نے ان سب کو اپنے خادمین کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر خچروں پر سامان لادنے کا کام لگا دیا۔ ایک دن میں نے ان قیدیوں میں سے مقرر ایک خادم کو دیکھا کہ اس نے ایک قیدی سے کچھ لیا اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے اس خادم کو پکڑ کر مارا اور پوچھا، بتاؤ تم اس قیدی سے کیا لیتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ ہر نماز کے وقت مجھے 1 دینار یعنی سونے کا ایک سکہ دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا اس کے پاس دینار ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ نہیں، مگر جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اپنا ہاتھ زمین پر مارتا ہے تو اس میں سے دینار نکال کر مجھے دے دیتا ہے۔ خادم کا بیان سن کر مجھے شوق ہوا تو میں نے اس حقیقت کو جانوں، لیکن جب دوسرے دن میں نے اس خادم کا یونیفارم پہن کر کھڑا ہو گیا، جب ظہر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ مجھے نماز پڑھنے دو تو میں نے تجھے 1 دینار دوں گا۔ میں نے کہا میں 2 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اسے کھول دیا، اس نے نماز پڑھی۔ جب فارغ ہوا تو میں نے دیکھا اس نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا تو وہاں سے نئے 2 دینار نکال کر مجھے دے دیے، اور جب عصر کا وقت ہوا تو اسی مرتبہ اشارہ کیا تو میں نے اسے کہا کہ میں 5 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے مان لیا۔ پھر جب مغرب کا وقت ہوا تو اسے معمول کے مطابق اشارہ کیا تو میں نے کہا میں 10 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے میری بات مان لی۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو زمین سے 10 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ پھر جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو حسب عادت اس نے مجھے اشارہ کیا۔ میں نے کہا میں 20 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ پھر بھی اس نے میری بات تسلیم کر لی اور نماز سے فراغت پا کر اس نے زمین سے 20 دینار نکالے اور مجھے تھما کر کہنے لگا، جو مانگنا ہے مانگو، میرا مولا بہت غنی و کریم ہے، میں اس سے جو مانگوں گا وہ عطا کرے گا۔ اس کا یہ معاملہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ولی اللہ ہے۔ مجھ پر اس کا رعب طاری ہو گیا اور میں نے اس کو زنجیروں سے آزاد کیا اور وہ رات میں نے رو کر گزاری۔ اگلی صبح جب میں ہوئی تو میں نے اس کو بلا کر اس کو تعظیم و تکریم کے ساتھ اپنا پسندیدہ لباس پہنایا اور اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو ہمارے شہر میں عزت والے مکان یا محل میں رہیں، چاہے تو اپنے شہر چلے جائیں۔ اس نے اپنے شہر جانا پسند کیا۔ میں نے ایک خچر منگوایا اور راستے کے اخراجات دے کر اسے خچر پر سوار کیا۔ اس نے مجھے دعا دی کہ اللہ پاک اپنے پسندیدہ دین پر تیرا خاتمہ فرمائے۔ اس کا یہ جملہ مکمل نہ ہوا تھا کہ میرے دل میں دین اسلام کی محبت گھر کر گئی، اور پھر میں نے اپنے 10 غلام کو اس کے ہمراہ بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ انہیں نہایت احترام کے ساتھ لے جاؤ، اور ایک دوات اور کاغذ دیا کہ ایک نشانی مقرر کر لی کہ جب وہ بحفاظت اپنے مقام پر پہنچ جائیں تو وہ نشانی لکھ کر میری طرف بھیج دیں۔ خادمین کی واپسی۔ ہمارے اس کے شہر کے درمیان 5 دن کا فاصلہ تھا۔ جب 6واں دن آیا تو میرے خادم میرے پاس آئے، ان کے پاس رکا بھی تھا۔ میں نے اس کے خط اور وہ علامات موجود تھیں۔ میں نے اپنے غلاموں سے جلدی پہنچنے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ جب ہم اس کے ساتھ یہاں سے نکلے تو کسی تھکاوٹ کے مشقت کے بغیر ہم گھڑی بھر میں وہاں پہنچ گئے، لیکن واپسی پر وہی سفر 5 دنوں میں طے ہوا۔ ان کی یہ بات سنتے ہی میں نے پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و ان دین الاسلام حقا۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاک رسول ہیں، بے شک دین اسلام حق ہے۔ پھر میں نے روم سے نکل کر مسلمانوں کے شہر آ گیا۔ جزاک اللہ۔